الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ دینی بھائیوں، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند اور شفاعت کرنے والا ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا اسے جنت لے کر جائے گا، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ جہنم جائے گا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت باعث اجر و ثواب اور نفع بخش تجارت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس کسی نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور 1 سے 10 گنا تک اجر ثواب دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ دینی بھائیوں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے لوگ ہی اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پاکیزہ، اس کے بندے میں سب سے بہتر اور جنت میں اعلیٰ درجے والے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے لیے لوگوں میں سے خاص لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ اہل قرآن ہیں، وہ اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھو اور چڑھو اور پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا مقام اس آخری آیت پر ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہم ماہ رمضان کے اس وادی میں ہیں جو مختلف فضائل و عبادات سے بھرا ہوا ہے، جن میں سب سے اہم قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن کا روزے کے ساتھ بالعموم اور رمضان سے خاص طور پر گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں روح کو پاکیزہ اور دل و دماغ کو صاف کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت سے مٹھاس و راحت اور اچھا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور قرآن کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن ربی انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکے رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں نیند سے روکے رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، پس ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، روزہ ذہن کو تیز کرتا ہے، غفلت کو دور کرتا ہے اور روزے دار کو فہم، غور و فکر، علم اور دل کی ترقی اور دل کی نرمی کی طرف منتقل کرتا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے
فوری اور مستقل بھلائی کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو تدبر و غور فکر سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ رمضان کا ماہ مبارک شہر القرآن ہے، اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو خاص کر قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ موقع چھن جانے کے بعد پھر پتہ نہیں دوبارہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ اس سے استفادہ کی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا فائدہ وسیع ہے اور دین میں اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس کی حقیقت اللہ سے تضرع و گریہ جاری کرنا ہے اور اخلاص الہیت کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ میں نے اس جیسی نعمت نہیں دیکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید شامل ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور تمام عبادتوں کو صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے لیے سخاوت اور فراخی شامل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں خاص کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں بکثرت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ایک ایسا سخی اور بابرکت مہینہ ہے جس میں بندے ہر قربات کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے، جن میں سب سے اہم دعا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں دعا کی قبولیت کی جگہیں و مقامات بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے کا موقع ہے۔ شاید اسی وجہ سے روزے کی آیات کو دعا کی ترغیب پر ختم کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس ماہ مبارک میں دعا کا اہتمام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کبھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت اور دعا بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، اس شہر مبارک میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور بکثرت دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بکثرت قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے
اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔